اب میری گزارش ہے ہماری کوچ پرسن محترمہ عظمیٰ عمرانی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار السلام علیکم. سوری میں ذرا دیر ہو گئی مجھے پہنچنے میں. تو جو پہلے مقررین بول چکے ہیں مجھے نہیں پتہ. بہرحال وہی باتیں ہیں جو ابھی توصیف صاحب نے بھی کیں اور وہی باتیں ہم سب بھی بار بار دہرائیں گے. اور مطلب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے ہمیں یہ مطلب اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ہمیں اسمبلی اور سارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا تحفظ دیا گیا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے پچھلے سالوں میں یہ جو پابندی ہے صحافت کے اوپر، فریڈم آف ایکسپریشن پر اور سول سوسائٹی پر، یہ زیادہ زور پکڑ رہی ہے. اور میرے خیال سے ایک اوور آل ٹرینڈ ہوا ہے پوری دنیا میں ہی، جہاں رائٹ ونگ حکومتیں بھی آ رہی ہیں تو وہاں ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی وائسز کو، پریس کو، ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. اور اب جو کہ ایک نیا چیز جو آئی ہے، اس سے سوشل میڈیا بہت زیادہ آگے ہے اور خبریں جو ہیں بہت کم عرصے میں دور دور تک پہنچ جاتی ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہت سرویلنس ہے آن سوشل میڈیا آلسو. اور جو بلاگرز ہیں اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں جو ان کا استعمال کرتے ہیں، جو پریس والے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک سرویلنس کے تھرو پابندی لگائی جا رہی ہے. سفسٹیکیٹڈ ٹولز اپنائے جا رہے ہیں تاکہ یہ سرویلنس جو ہے زیادہ سے زیادہ سخت کی جائے. اور جیسے انہوں نے توصیف صاحب نے کہا کہ ضیاء الحق کا جو دور تھا وہ پہلا دور تھا جہاں جرنلسٹ کے اوپر بہت زیادہ پابندی عائد کی گئی تھی. اور آئی تھنک جرنلسٹ تھے جو ایک آرگنائز ریزسٹنس کی طرح نکلے تھے اس وقت، اور ان کی جو اسٹرگل تھی اس میں باقی سول سوسائٹی بھی شامل ہوئی تھی. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں نئی آئی ہوئی تھی، امریکہ سے پہنچی تھی ہم لوگ، اور میری ساس ممتاز نورانی جو بہت ہی آگے تھیں انسانی حقوق کے لیے، عورتوں کے حقوق کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے جانا ہے ریگل چوک پہ. میرے لیے یہ ساری چیزیں ایک نیا ایکسپیرئنس تھا. تو انہوں نے کہا ریگل چوک جانا ہے کیونکہ وہاں مظاہرہ کر رہے ہیں جرنلسٹ، اور ہم سب وہاں پہنچے ان کے ساتھ، ان کو اکیلے نہیں جانے دیا. اور مجھے یاد ہے کامران کو، جو میرے ہسبینڈ ہیں، ان کو پہلا ڈنڈا تب لگا تھا پولیس سے. وہ اپنی مدر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو گئے تو پولیس نے انہیں کے اوپر پہلا ڈنڈا برسایا. تو اس وقت بھی بہت زیادہ تشدد ہوا تھا صحافیوں پر، لیکن ریزسٹنس ہوئی. اس سے پھر آگے جا کر آزادی ملی صحافت کو. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، اور انٹیمیڈیشن اور کوئرژن جو ہے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پریشر بہت زیادہ ڈالا جا رہا ہے. اور میڈیا جو ہے اس وقت جو ہے ایک سیلف پروکلیم سینسرشپ کی طرف چلی گئی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن ریزسٹنس تو ہے. اب آپ نے ڈان کو بھی دیکھ لیں کہ جو اتنی پابندیوں کے باوجود وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو جیسے بھی اسپیس ملے وہ اب آواز اٹھائیں. کیونکہ ایک جمہوریت میں جب تک کہ آزادی صحافت نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں بن گئی گی اور نہ آپ کے انسانی حقوق کو تحفظ ملے گا. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو FIA اور ISPR ہے ان کے جو ہیں استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں، ان کو ڈائریکشنز آتے ہیں جو سوشل میڈیا کے جو ہے لائک جو استعمال کرتے ہیں، اور ٹویٹر کے اوپر بھی، اور جو دوسرے سے فیس بک ہے ان کے اوپر بھی یہ لوگ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ استعمال نہیں ہو سکے. اور یہ جو ریپریشن ہے یہ صرف مطلب صحافیوں اور سول سوسائٹی کے سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رائٹرز ہوں، آرٹسٹ ہوں، اور جو دوسری لوگ ہیں جو اپنا ایکسپریشن کرتے ہیں اور ایک آئینہ دکھاتے ہیں جو بھی اس وقت ہمارے اوپر گزر رہی ہے. یہ ہم نے دیکھا ابھی ریسنٹلی جب عدیلہ ایک آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنا جب یہاں پر اپنا ایک
آرٹ کا جو ورک تھا ڈسپلے کیا، جس میں انہوں نے 440 لوگ جو کراچی میں راہ انور کے ہاتھ مارے گئے تھے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار بنے تھے، تو کس طرح اسٹیٹ نے آ کر ان کے اوپر کلیمپ ڈاؤن کیا اور وہ آواز کو بھی انہوں نے مفل کرنے کی کوشش کی. لیکن سول سوسائٹی بھی نکلی، خاموش نہیں رہی، اور انہوں نے آ کر ریزسٹ کیا، اور ریزسٹنس کی وجہ سے ایک بہت بڑی آواز بن گئی کہ انٹرنیشنل لیول تک کے یہ جو حادثہ ہوا تھا وہ اٹھایا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی کہ ہاؤ یونائٹڈ اسٹیٹس نے راہ انور کے اوپر پابندیاں لگا دی، ان کو ہیومن رائٹس اوفینڈر ڈکلیئر کر دیا ان کو، اور وہ ایک انٹرنیشنل جو اوفینڈرس کی لسٹ میں آ گئے ہیں. اور آئی تھنک دس از اے وے آف ریزسٹنس، اور جب تک کہ انٹرنیشنل پریشرز نہیں پڑتے ہیں، ملک جو ہیں ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو شدت ہے وہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسٹیٹ جو ہے اس وقت ان آوازوں سے ڈر رہا ہے. وہ ان آوازوں کو گھوٹنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے سول سوسائٹی جو ہے ان سارے لوگوں کے لیے ایک آواز ہے جن کی آواز ہم وہ آگے تک نہیں بڑھا سکتے، جس میں لیبررز ہوں، پیسنٹس ہوں، ویمن ہوں، مائنورٹیز کے لوگ ہوں. تو جو وائس لیس ہیں یا جو مطلب آگے آ نہیں سکتے ہیں، ان کی آواز بن کر سول سوسائٹی آگے آتی ہے، پیسنٹس کی آواز بنتی ہے. اور یہ آواز جو ہے وہ اسٹیٹ کو پسند نہیں آتی ہے، اور وہ اپنی جو وائلیشنز ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آگے سامنے آئیں. لیکن سول سوسائٹی کو کنٹینیو کرنا ہے، اپنی جو بھی اسپیس ہے اس کو ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے. اور آج یہ جمع کرنے کا بھی یہی تھا کہ ہم اپنے اندر ایک شعور پیدا کریں کہ یہ آواز، یہ ہماری جو اسپیس ہے جو ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہم کس طرح سے اس کو ہم واپس ریکلیم کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں سب کو منظم ہونے کا ضرورت ہے، ہمیں الائنسز بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں نیٹ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو بھی باڈیز ہیں جو یہ آواز اٹھاتی ہیں، جو جیسے جرنلسٹ کی باڈیز ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے. جب جرنلسٹ نکلیں ہم ان سے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ ہماری جو آواز آگے پہنچانے میں میڈیا ہی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے، اور اگر اس کو آزادی نہیں ہوئے گی تو ہماری آواز آگے نہیں پہنچ سکے گی. تو جو بھی لوگ ہیں اس وقت جن کے اوپر ایک پابندی لگائی جا رہی ہے، اور ناٹ اونلی لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہم لوگوں کو اپنے الائنسز بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جب تک کہ ایک اور چیز جو ہے اس وقت کہ جب لوگ جو ایک قانون آیا ہے جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے، کہ اگر کوئی کسی بارے میں کچھ بولنا چاہے تو اس کے اوپر کرمنل ڈیفیمیشن چارجز لگ جاتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں اس پر بھی آواز اٹھانا چاہیے کہ اس کو ڈی کرمنلائز کیا جائے. کیونکہ جب تک کہ لوگ اگر ہم کسی کے خلاف کچھ بولنا چاہیں تو ہم اگر پروف نہیں جب تک کر سکتے ہمارے پر وہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، اور ہمیں وہ جو سامنے والا ہے پھر وہ ڈرتا ہے بولنے سے. تو آئی تھنک اس کو ڈی کرمنلائز کرنے کی ضرورت بہت ضروری ہے. سو آئی تھنک آئی جسٹ اینڈ اوور ہیئر، کیونکہ میں دیر سے پہنچی ہوں. اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں ہمیں ریزسٹنس کے حصہ بننے کی ضرورت ہے، اور اپنے ریزسٹنس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ لوگ سب آ کر شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی آواز آگے بڑھا سکتے ہیں. شکریہ. اب میں ہماری سابقہ چیئرپرسن محترمہ زہرا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خیال کریں. شکریہ آپ سب کے آنے کا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری موومنٹ کو ہے سپورٹ، اور یہ ایک میرے خیال سے اس کو سمجھ لیں آنیسٹ ایڈمیشن ہے کہ پاکستان میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی تعداد تو بڑھی ہے، مگر میری نظر میں پچھلے سالوں میں ایکٹیویزم کم ہوئی ہے. اور یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ سول سوسائٹی یا سیوک اسپیس کم ہو رہا ہے، تو شاید
ہم سب کچھ حد تک خوفزدہ ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، کچھ حد تک شاید خوفزدہ بھی ہیں. آپ کو ایک مثال دیں کہ 1980s لیٹ 80s میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ہمارے سپورٹرز جو تھے، ہم لوگ کھل کر بلاسفمی لاز کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے. اور اب ہمارے طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ مختلف کیسز کے حوالے سے ہوتی ہے، اور یہ ہم بات کرتے ہیں کہ لا میں ترمیم کرنا چاہیے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہو. اب ہم سب میں سے یہ شاید ہمت ختم ہو گئی ہے کہ ہم کھل کر کہیں کہ یہ غلط ہے، اور یہ قانون جو ہے وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے انٹروڈیوس کیا ہمارے سسٹم میں. تو یہ اس طرح کی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال سے ہم سب کے کام پر اثر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں، ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو موت کی سزا دی گئی اور پورے ملک میں ایک طرح سے آرکسٹریٹڈ ڈیمونسٹریشنز ان کے حق میں ہوا. اور کچھ دن بعد ایک یونیورسٹی کے پروفیسر جنہوں نے 6 سال گزارا سالیٹری کنفائنمنٹ میں، ان کو موت کی سزا ہوتی ہے تو سوائے ہمارے جیسے اداروں کے کوئی اس کو کنڈیم بھی نہیں کرتا ہے. اور مشرف کے سپورٹ میں تو پرائم منسٹر سے لے کر سب منسٹرز، MQM نے کل بہت سارے جلسے نکالے ان کے سپورٹ میں. اور مجھے خود یاد ہے کہ جب میں بات کر رہی تھی کہ ایکٹیویزم کم ہو گئی ہے اور ہو سکتا ہے ہم سب بکھر رہے ہیں، کہ اگر آپ صرف نمبرز دیکھیں، جب ہم نکالتے بھی ہیں مظاہرے کتنے لوگ آتے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ویمنز ایکشن فورم بنی ہے 81-82 میں، مارشل لاء کے تحت آپ جلوس نہیں نکال سکتے تھے، مگر ہم لوگوں نے نکالا، ویف میں نکالا، اور اچھے خاصے بڑے تعداد میں. اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بہت جلوس سے نکالے ہاریوں کے سپورٹ میں. بانڈڈ لیبر کا جب مسئلہ سامنے آیا اور ہم نے ان کو آرگنائز کیا، تو اچھی خاصی اور تعداد سے یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس میں ذرا سی جان ہے اس مہم میں. تو اس طرح سے پتہ نہیں ہماری مہم کمزور تو نہیں ہے، ارادہ ہے، مگر میرے خیال سے جو پلیٹ فارم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور آخر میں بس ایک اپنے ادارے کی ترغیب کروں گی کہ یہ ڈسکشن ہے ریکلیمنگ سیوک اسپیسز ان پاکستان، اور مجھے افسوس ہے کہ یہاں عورتوں کی ریپرزنٹیشن بہت کم ہے، نہیں ہونے کے برابر ہے. یہاں پہ جو نان مسلمز ہیں ان کے علاوہ جو سب سے زیادہ ونریبل ہیں وہ ہیں اس ملک کی عورتیں. اور کراچی شہر میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں مختلف ایریاز میں. تو افسوس یہ ہے کہ ان کی نمائندگی یہاں کم ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ HRCP اور ہمارا کراچی کا جو آفس ہے اس پہ خاص توجہ دیں.